السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور بیٹا قرآن کا جو پورشن ہم نے ریسنٹلی ختم کیا وہ تھوڑا مشکل اور زیادہ توجہ طلب ہے۔ اس کو آپ کو لفظی اور با محاورہ یاد کرنا پڑتا ہے، پھر تشریح کرنی پڑتی ہے، جبکہ حدیث کا پورشن قرآن کی نسبت کچھ آسان ہے، کیونکہ یہ بات چیت اور گفتگو اگر آپ اسے سمجھ کے یاد کر لیں گے تو نہ صرف آپ کم وقت میں یاد کر لیں گی بلکہ اس کے مارکس بھی پورے کے پورے آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حدیث نمبر 1 پہ آنے لگی ہوں۔ ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سمیتو، انہوں نے کہا، سمیتو، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو فرماتے ہوئے، یعنی عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں سمیتو کہ میں نے سنا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو فرماتے ہوئے، یعنی حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما، اور صرف، لکل امرئ، ہر آدمی کے لیے، ما نوا، جتنا اس نے نیت کی، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، پس جس نے ہجرت کی الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ، تو اس کی ہجرت ہو گئی، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف۔ ومن کانت ہجرتہ، اور جس کی ہوئی ہجرت لی دنیا، دنیا کے لیے، یصیبھا، کہ اسے حاصل کرے، اب امرأتن، یا عورت کے لیے، ینکحوہا، کہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ، تو اس کی ہجرت ہوگی، الی، اس کی طرف، ما ہاجرہ، جس کے لیے اس نے ہجرت کی، علیہ، اس کی طرف، متفق علیہ، جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر آدمی کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، پس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس نے ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب اس میں مشکل الفاظ مانی دیکھیے، ان ہو، ان سے، ہو، اس سے، اعمال، عمل کی جمع، نیاتی، نیت کی جمع، نکاح، نکاح کیا، رضیہ، راضی ہوا، یوردا، وہ راضی ہوتا ہے، انما، صرف، امراہی، مرد، امراۃ، عورت، ہجرتا، ہجرت، اصابہ، اس نے پایا، نوا، اس نے نیت کی۔ یہ مشہور حدیث، صحیح حدیث، متفقن علیہ ہے، جسے صحاح ستہ کے سب ائمہ کرام نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اسلام کا مدار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع کلمات میں سے ہے۔ اکثر ائمہ کرام نے اپنی کتب کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام داؤد کے نزدیک یہ حدیث پورے علم کی 1/3 کا درجہ رکھتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے
تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہجرت کی۔ ایک شخص ایک مہاجر خاتون سے شادی کی غرض سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے 3 دفعہ کہا، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ پھر فرمایا کہ جس کسی کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا کا حصول ہوگا یا وہ کسی خاتون سے شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اے اللہ ہم سے وبا کو دور فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کو جس نے مہاجر خاتون سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی تھی مہاجر ام قیس کے نام سے پکارتے تھے۔ اب ہے کہ نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت سے مراد وہ مقصد، خواہش اور مدعا ہے جس کی تکمیل کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ یا قصد کیا جاتا ہے۔ یہ خواہش اور مقصد کسی بھی عمل کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت پوشیدہ ہوتی ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ فوری طور پر ہر کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس کی 2 حالتیں ہیں، ایک اخلاص، ایک ریاکاری۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر یہ تمام عبادات اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو عبادت ہے، اس کا نام اخلاص ہے۔ اگر یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے، جھوٹی شہرت اور احسان کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ ریاکاری ہے، جس کی سخت وعید ہے۔ حدیث شریف میں ریاکاری اور دکھلاوے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں 3 ایسے آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جن کی نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ ان میں ایک آدمی شہید، دوسرا عالم اور تیسرا سخی ہوگا، مگر ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال شہرت حاصل کرنے اور نمود و نمائش کے لیے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اور معاوضے تم نے دنیا میں ہی لے لیے ہیں، تمہارے یہ اعمال اس لیے تھے کہ لوگ تمہیں شہید کہیں، تمہیں عالم کہیں، تمہیں سخی کہیں، تو تمہیں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو تمہیں دنیا میں اجر مل گیا، چونکہ ان اعمال میں خلوص نہیں تھا، اس لیے اب آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، اب ان تینوں آدمیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعمال کے درست ہونے کا معیار نیت ہی ہے۔ جب نیت ٹھیک ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، اگر نیت میں فتور آ گیا تو عمل بھی خراب ہو جائے گا۔ علماء کرام کے نزدیک عمل اور نیت کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی اچھا کام جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی نیت سے کیا جائے تو یہ بندوں کی عبادت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی اچھا کام جو ثواب کی نیت اور جنت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے تو یہ تاجروں کی عبادت کہلاتی ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی اچھا کام جو اللہ تعالیٰ سے حیا، حق بندگی اور شکر خداوندی کی ادائیگی کی نیت سے کیا جائے اور دل میں اللہ کا خوف ہو کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کیونکہ بندے کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کون سا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے، یہ مردان حر کی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی عبادت دیکھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے
یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے طفیل آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مدرجہ بالا تینوں اقسام خلوص نیت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ بعض دفعہ خلوص نیت میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان ذکر فرمایا ہے، میں شریکوں سے بے نیاز ہوں، اور جس کسی عمل میں میرے علاوہ کسی نے دوسرے کو شریک کیا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ گویا خلوص نیت یہ ہے کہ ہر کام میں مقصود فقط رضائے الہیہ ہو۔ ائمہ دین کے نزدیک خلوص نیت، امام ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا وہ قبول ہوگا، اور جو لوگوں کے لیے کیا جائے گا وہ رد کر دیا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی شخص ظہر کی نماز اس نیت سے ادا کرتا ہے کہ یہ اللہ نے اس پر فرض کی ہے، لیکن اس کے ارکان اور قرات کو لمبا کرے گا جان کے تاکہ لوگ اسے اچھا سمجھیں، تو فرض نماز قبول ہو جائے گی، لیکن ارکان اور قرات کو لمبا کرنا غیر مقبول ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کو دکھاوا کرنا تھا، نمائش کرنا تھا۔ ایک اور شیخ عبدالسلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے تو کیا یہ اس کا عمل مقبول ہے؟ تو انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ ایسے شخص کا عمل ضائع نہیں جائے گا، اور اگر اس نماز کی اصل میں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو شریک کیا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اصل عمل میں شریک ٹھہرا لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک انما الاعمال بالنیات کے فرمان ذیشان سے مراد اعمال کا درست اور مقبول ہونا یا درجہ کمال پر فائز ہونا نیتوں پر منحصر ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جانور کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے چارہ کھلائے گا تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر اپنے جانوروں کی حفاظت اور زندہ سلامت رہنا مقصود ہوگا تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت پر نکاح کر کے شادی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ شادی کر کے پیسے لینے یا زیور لینے یا جہیز کے لیے کرے گا تو اس کو کم ثواب ملے گا۔ غسل کرنا اگر عبادت کی نیت سے ہوگا کہ غسل کر کے پاک صاف ہو کے نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا تو ثواب ہوگا، جبکہ بدن کی صفائی رگڑ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جہاد کرنا اگر اللہ کی دین کی سربلندی کی نیت سے ثواب کرے گا، بہادری کے جوہر دکھانے کی کرے گا، اللہ کے لیے جہاد کرے گا تو ثواب ملے گا، لوگوں کے سامنے بن کر بہادری کے جوہر دکھائے گا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کی خاطر جو کام کیا جائے گا، یعنی ہجرت بھی اللہ اور رسول کے لیے، اسلام کے لیے کی جائے گی تو اس شخص کو ثواب ملے گا، لیکن جو شخص دنیا کے لیے ہجرت کرے گا کہ وہاں دوسرے شہر جائے گا، مدینہ، مکہ سے مدینہ، دکان کھولنے، تجارت کرنے، زمین خریدنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے، تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ اس نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی، اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہجرت کی۔ اور جو شخص دنیا داری کے لیے ہجرت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے لا تعلقی کا اعلان کیا کہ پھر اس کی ہجرت میرے لیے نہیں ہوگی، اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی جہاں وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حالت میں اچھی نیت رکھنی چاہیے۔ سورہ حج میں نیت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ اس کے ہاں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ نیت، ارادہ اور تمام اعمال کا سرچشمہ دل ہے۔ نیت کے اچھے اور برے ہونے کا تعلق انسان کے دل پر موقوف ہے، لہٰذا نیت کی اصلاح کا تعلق انسان کے دل پر موقوف ہے۔ لہٰذا نیت کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، تمہارے جسم نے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ درست ہوا تو تمام جسم درست ہوگا، اور اگر یہ بگڑ گیا تو تمام جسم بگڑ جائے گا، جان لو یہ دل ہے۔ اس لیے تمام اعمال کے لیے دل کا درست ہونا ضروری ہے۔ نیک جذبات اور خلوص نیت ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ اکثر محدثین نے جب کوئی حدیث کا مجموعہ تیار کیا تو انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں اس حدیث کو درج کیا، کیونکہ اس حدیث میں نیت کی اہمیت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ امام شافعی اس حدیث کو آدھا علم کہا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ حدیث 1/3 اسلام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو بیٹا آپ کو یہ ہے کہ ہم نے ثابت کیا ہوا اس کا متن، ہر حدیث کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے راویان حدیث کہ کون سے صحابی روایت کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جس طرح حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا۔ پھر درمیان میں حدیث کا متن کیا ہے، حدیث کا متن ہے نیت کی اہمیت، اور پھر اینڈ پہ اس کا نتیجہ آ جاتا ہے کہ ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر ہم دکھاوے کے لیے کوئی کام کریں گے تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اور بیٹا اسے خاموشی سے، اطمینان سے، علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے پورے اطمینان سے پڑھیے، لفظی اور با محاورہ ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تشریح یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔